الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. جو شخص بھی کسی قسم کی نیکی کرتا ہے، ہم اس کی خاطر اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، بے حد قدردان. نیکی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو بتایا. ہماری شریعت میں اسے نیکی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اتنی قدر و قیمت ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک چیز تو یہ بتائی کہ اس کی نیکی کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے حسن میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں. کتنا اضافہ کرتے ہیں؟ جتنا اس نے نیکی کرتے ہوئے اخلاص اپنایا ہوتا ہے، جتنی اتباع سنت ہوتی ہے، جتنے اس کے نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، جس قدر اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے. کبھی کبھی تو اللہ رب العزت نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. ایسے سمجھو جیسے ایک شخص نے بیج زمین کے اندر بویا، وہ ننھا سا چھوٹا سا بیج اس نے زمین کے سینے کو چیرا، اس سے 7 بالیاں نکل آئیں، ہر بالی کے اوپر 100 دانے لگ گئے، تو ایک بیج سے 700 دانے بن گئے. اللہ رب العزت بعض دفعہ نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ ایک نیکی 700 گنا ہو جاتی ہے. کبھی اللہ رب العزت واسع علیم، اس سے بھی زیادہ وسعت والے، اتنی قدر کرتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر انسان نے جو نیکی کی ہوتی ہے، یہ گندم کے دانے کے برابر جو اس نے رب کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں. یربی کما یربی احدکم فلوہ، ایسے پالتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے گائے کے چھوٹے سے بچے کو پالتا ہے. گائے کے بچے کو جب انسان پالتا ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا خیال بہت کرتا ہے، اس کی خوراک کا دھیان رکھتا ہے، اسے پالتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی نسل بڑھتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. ممکن ہے وہ گائے کے بچے کی نسل آگے چلتے چلتے قیامت تک کے لیے جاری رہے، اور یہ ممکن ہے کہ انسان نیکی کرے اور اللہ اس کی اتنی قدر کرے اور اسے اتنا سنبھال کے رکھے کہ اس کی نیکی کا ثواب قیامت تک ہی جاری. کبھی اللہ رب العزت اتنی بھی قدر کرتے ہیں کہ اس کی نیکی کو اتنی محبت کے ساتھ سنبھالتے ہیں، اتنے پیار کے ساتھ سنبھالتے ہیں کہ انسان اللہ کی اس محبت پہ حیران رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو اس طرح سنبھال لیتے ہیں
کتب لہ فی رقی، ایک خاص پیپر کے اندر، ایک خاص چیز کے اندر اللہ اس کے اس کلمات کو لکھوا دیتا ہے۔ ثم طبع علیہا بطابع، پھر اللہ اس کے اوپر مہر لگوا دے، میرے بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، وضو کیا ہے، یہ کلمات پڑھے ہیں، اس کو لکھ دو۔ لکھ دیا گیا، اس پہ مہر لگا دو، مہر لگا دی۔ اب اس کو سنبھال کے رکھ، سنبھال کے رکھ، حتیٰ کہ جب وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے کھول کے بتاتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے یہ جو کلمات کہے تھے، آج اس کا بدلے میں نے تیرے لیے اتنا ثواب اور اجر رکھا ہو۔ کبھی ایک ایک بول کی بھی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض۔ انسان اپنی زبان سے یہ دو کلمات بولتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن وہ اتنے اخلاص کے ساتھ بولتا ہے اور اللہ کو اس کے بول اتنے پسند آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تملأان ما بین السماء والارض، یہ دو کلمات اللہ اس کو اتنا ثواب اور اجر دیتا ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس کے ثواب کے ڈھیر اتنے لگے ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا سارا خلائی ان دو کلمات کی وجہ سے نیکیوں سے بھرا ہوا۔ تملأان ما بین السماء والارض ومن یقترف حسنہ نزید لہ فیہا حسنہ، جو نیکی کرتا ہے ہم اس کے حسن میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے رہتے ہیں، اتنا اضافہ کرتے ہیں، اتنا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ نیکیاں تھیں جو انسان نے کی ہیں۔ اللہ تو نیکی کی طرف جو قدم بھرتا ہے انسان، اس کی بھی قدر کرتے ہیں، جو بول بولتا ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں، جو سوچ سوچتا ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں، جو اس کے ذہن کے دریچے سے کوئی خیال یوں گزرتا ہے اور پھر وہ عزم کر لیتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، رب کریم اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چلے، مسجد کی طرف چل کے آئے، مجھے یاد نہیں میں نے کتنے قدم اٹھائے، اور آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے کتنے قدم اٹھائے، اور میرا رب اتنا قدردان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہمارے قدم لکھوائے بھی ہیں، لکھوانے کے بعد ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکی بھی دی ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہ بھی مٹایا ہے، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے جنت میں درجات کو بلند بھی کیا۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے وہ قدم گنے گئے ہیں جو ہم نے آتے ہوئے اٹھائے، بلکہ جو ہم واپس جاتے ہوئے اٹھائیں گے، کہ یہ بندہ میری راہ میں آیا تھا، میرے گھر میں آیا تھا، اس نے اتنے قدم اٹھائے تھے، اب میری عبادت کر کے واپس جا رہا ہے، تو میں نے اس مہمان کو واپس جاتے ہوئے بھی پروٹوکول دینا ہے اور عزت دینی ہے۔ اپنے گھر تک واپسی پہ جو قدم اٹھاتا ہے، اے میرے بندو، اس کے، اے میرے فرشتوں، اس کے واپسی کے قدم بھی لکھ لو، اور ہمیں اللہ سے کامل امید اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت واپسی کے قدم پر بھی گناہ بھی مٹاتا ہے اور نیکیاں بھی عنایت فرماتا ہے۔ ایاباً و ذہاباً، آتے اور جاتے ہوئے دونوں قدموں کی اللہ رب العزت نگرانی بھی کرواتا ہے، اس کو لکھوا بھی لیتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسْنَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور اس نیکی کی قدر کے اندر ایک خوبصورت اور عظیم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اور سنت کے مطابق تم نے نیکی کی ہے، عقیدہ تمہارا ٹھیک ہے، رزق حلال تم کھاتے ہو، نیکی کے آداب کا تم نے خیال رکھا ہے، اور اپنی طرف سے تم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، عقیدے کی پختگی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں، تو تمہاری اس کوشش اور خلوص اور اتباع سنت اور عقیدے کی پختگی کے ہوتے ہوئے تمہاری نیکی کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ جائے گی میں وہ بھی معاف کر دوں گا، اور اس نیکی کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ دیکھیے
ایک آخری اس حوالے سے مثال پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت راہ چلتے ہوئے ایک ایسے کتے کو دیکھتی ہے جو پیاس سے ہانپ رہا ہے، یأکل الثرى، اور زمین کی چٹیل اس میدان کے اندر کیچڑ نما چیزیں کھا کے اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وقت کو کتے کے اوپر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ فنزعت موقها، وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے اور اس موزے کو پتہ نہیں کس چیز سے باندھ کے کنویں کے اندر لٹکا دیتی ہے، اور لٹکا کے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں کہ اس نے میری مخلوق پہ رحم کرتے ہوئے پانی پلایا ہے میری رضا کے لیے، اور اس کتے کو پلائے ہوئے پانی کے چند قطرے رب کریم اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زندگی میں نیکی کے کسی موقع کو بھی ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ جو موقع ملتا ہے آپ نیکی کر گزریے، یہ نہ سوچئے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں اور مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ جب بھی موقع مل جائے، جس نیکی کا موقع مل جائے، جس نیکی کی فرصت مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو بھی معمولی اور حقیر مت سمجھنا، بھلے وہ اتنی سی نیکی ہی تم کر سکو کہ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دیا کرو اور اس کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملا کرو، یہ نیکی بھی تم کر سکو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ، اگرچہ وہ اتنی ہی نیکی کر سکو کہ تم نے کنویں سے اپنے حصے کا ڈول بھر لیا ہے، اب تمہارا بھائی باری میں انتظار میں ہے کہ میری باری آتی ہے تو میں بھی پانی بھر لیتا ہوں، اور آپ اپنا بھرا ہوا پانی اس کے ڈول میں ڈال دیتے ہیں کہ چلے میں دوبارہ بھر لیتا ہوں، یہ آپ لے جائیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس نیکی کو بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھنا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کے حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرما دے، نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، اور اس موسم خیرات کے اندر بالخصوص زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔